بیت الخلاء میں جو کام کرنا منع ہے، حرام ہے، ان میں سے سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا نام لینا۔ ٹھیک ہے، ہم بیت الخلاء میں بیٹھ جائیں اور اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے جائیں، ذکر کرتے جائیں، اللہ اللہ اللہ، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یا کچھ بچوں کو ایسی عادت ہوتی ہے، واش روم پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر بھی نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک اگر ایک آیت آتی ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام ایسی جگہ پہ لینا حرام ہے۔ اللہ کا نام پاکیزہ ہے، اور یہ ایسی جگہ ہے جو پاکیزہ نہیں ہے، اللہ کے نام کی بے ادبی ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید پڑھنا، اسی طرح قرآن مجید پڑھنا بیت الخلاء میں ہے۔ ہم کہیں کہ بیٹھے بیٹھے حافظ قرآن تھا نا، حافظ قرآن تھا، یا بچہ حفظ کی کلاس میں تھا تو اب اس نے سبق یاد کرنا تھا، اب واش روم میں چلا گیا، واش روم میں بیٹھا پڑھتا جا رہا ہے، تو اس کے لیے یہ عمل کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی پاک مقدس کتاب کی توہین ہو رہی ہے، کیونکہ اس کو پاکیزہ جگہ پر پڑھنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر بیت الخلاء میں جو کام منع ہے وہ دعا پڑھنا، یعنی کسی طرح کی چھینک آئی، ہم نے کہا الحمدللہ، ٹھیک ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی عادت ہے کہ جب بیت الخلاء میں جاتا ہے دعا پڑھتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ جیسے ہی داخل ہو، الٹا پاؤں اس کا بیت الخلاء میں جب رکھا جائے، ساتھ ہی یہ دعا پڑھ لے۔ اب صورتحال یہ بنی کہ جب وہ بیت الخلاء میں داخل ہوا، اس کو دعا پڑھنے کا یاد ہی نہیں رہا، اور جب واش روم میں بیٹھا پھر اس کو یاد آیا، اوئے ہوئے میں تو دعا پڑھی نہیں، اب ادھر بیٹھ کے دعا پڑھنا شروع کر دے، نہیں، اب اس کے لیے یہ عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر پڑھنا بھی چاہتا ہے تو زبان سے تلفظ نہ کرے، زبان سے تلفظ، دل میں ہی ان چیزوں کو دہرا لے۔ جیب میں کھلا ہوا قرآن لے کر جانا۔ سوال یہ لوگ کرتے ہیں ہمارے موبائل کے اندر قرآن مجید ہے، کیا ہم جب موبائل کے اندر قرآن مجید ہے ہم اس موبائل کو واش روم میں ساتھ لے کے جا سکتے ہیں؟ اس موبائل کو ہم واش روم میں لے کے جا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ اس وقت قرآن کھلا ہوا نہ ہو، وگرنہ ہوگا کیا کہ باہر کہیں ہے، واش روم میں گئے ہیں کہ بھئی میں نے تو اس کے اندر قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، باہر رکھ کے گئے ہیں، بعد میں موبائل ملے گا آپ کو؟ موبائل سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، بعد میں موبائل بھی نہیں ملے گا۔ ہاں، موبائل کے اندر قرآن مجید ہے، یا احادیث کھلی ہوئی ہے، یا احادیث کوئی پڑھ رہے تھے تو واش روم میں چلے گئے، تو اب اسی وقت اس موبائل کو آف کر دو، اسی وقت موبائل کو آف کر دو۔ جب اس موبائل کو ہم بند کر دیں گے تو پھر ہماری جیب کے اندر اگرچہ موبائل ہے، موبائل کے اندر قرآن مجید ہے، لیکن ہم شرعی طور پر گناہ گار نہیں ہوں گے، شرعی طور پر گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ہاں، کھلا قرآن مجید ویسے کھولا تھا، اس کی لائٹ بھی بند نہیں کی، موبائل کو آف بھی نہیں کیا، ویسے ہی ہم نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، یا واش روم میں ساتھ ہی کسی جگہ رکھ لیا ہے، ٹھیک ہے، یا جیب میں ویسے ہی کھلا ہوا ہے، تو اس طرح اللہ کے پاک مقدس کتاب کی بے ادبی ہے۔ اور ایسے ہی کوئی اور کاغذ ہے، قرآن مجید تو نہیں تھا، لیکن ہماری جیب میں کوئی ایسا کاغذ تھا جس کے اوپر احادیث لکھی ہوئی تھی، یا قرآن مجید کی کوئی آیت لکھی ہوئی تھی، تو اس کو بھی ساتھ نہیں لے کے جانا چاہیے۔ جب واش روم میں جائیں اس کو پہلے باہر رکھیں۔ اسی طرح جیسے اللہ کا نام لکھا ہو، ایسے ہی نبی کریم علیہ السلام کا اگر اس پر نام لکھا ہوا ہے، اس کو بھی واش روم میں نہیں لے کے جانا چاہیے۔ یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، اس کے اوپر اگر کوئی اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، یا گلے میں ہم نے لاکٹ وغیرہ، مرد کے لیے تو پہننا ویسے ہی حرام ہے ہر طرح کا، اگر اس نے پہنا ہوا ہے پھر بھی چلا جاتا ہے، تو یہ عمل کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، یہ عمل اس کے لیے جائز نہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول ایک معزز ہے، ایک بزرگی والی شخصیت ہے جو کہ عزت کے لائق ہے، اور ایسی جگہ ان ہستیوں کے نام لے کر جانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو واش روم میں جا کر ہمارے لیے کام کرنا حرام ہے، واش روم کرتے ہوئے
اس طرف منہ کر کے بیٹھ جانا جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی قبلہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ واش روم میں ہم جائیں تو ہم اسی طرح منہ کر کے بیٹھ کر واش روم کرنا شروع کر دیں، یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک مقدس گھر کی بے حرمتی ہے، یہ اس کی تعظیم اور شان کے خلاف ہے۔ اسی طرح جیسے منہ کر کے بیٹھنا منع ہے، اسی طرح بیت الخلاء میں پیٹھ کر کے بیٹھنا بھی منع ہے۔ جس طرح فرض کریں اس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کی پیٹھ کس طرف ہے؟ قبلہ کی طرف۔ جس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس وقت آپ کی ادھر پیٹھ ہے، اور میں جس طرح منہ کر کے بیٹھا ہوں قبلہ کی طرف میرا منہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بیت الخلاء میں بیٹھنا یہ عمل گناہ کا باعث ہے، یہ عمل کیا ہے؟ گناہ کا باعث ہے۔ اور چوتھے نمبر پر پیشاب کے چھینٹوں سے لاپرواہی کرنا۔ ہم جب واش روم میں جائیں تو اس طریقے سے ہم نے واش روم کرنا ہے کہ پیشاب کی چھینٹیں ہمارے جسم پر نہ پڑیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، 7 صحابی رسول تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کی طرف دیکھا تو قبر والوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ کیسی شان ہے نبی کریم علیہ السلام کی کہ زمین کے اوپر چلتے ہیں تو زمین کے نیچے کی بھی خبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے قبروں کے اندر۔ کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ آپ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں معاذ اللہ، یا علم غیب نہیں۔ وہ زمین پہ چلتے ہیں تو قبر زمین کے اندر ہے، ہم کتنی بھی کوشش کریں ہمیں نظر نہیں آئے گا، پھر قبر کے اندر اندھیرا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے 2 قبر والوں کو دیکھا، ان کو عذاب ہو رہا ہے، ادھر فوری رک گئے۔ پھر ادھر کیا کیا؟ ایک سبز ٹہنی لی، اس کے 2 حصے کیے۔ جن قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا آدھی ٹہنی ایک قبر پہ لگا دی، دوسری آدھی ٹہنی دوسری قبر پہ لگا دی۔ فرمایا کہ جتنی دیر تک یہ ٹہنیاں سر سبز و شاداب رہیں گی اتنی دیر تک قبر والوں کا جو عذاب ہے اس کے اندر تخفیف ہو جائے گی۔ اب ادھر صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان قبر والوں کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا نا تو پھر پتہ کروایا کہ یہ کن لوگوں کی قبریں ہیں۔ ان کے گھر تک پہنچا گیا، پوچھا گیا کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرتے تھے؟ بتایا گیا کہ ایک بندہ چغل خوری کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ چغل خوری کرتا تھا۔ چغل خوری کا پتہ ہے نا؟ اس کی بات بتائی اس کو بری نیت سے، اس کی اٹھا کے بات بتائی اس کو، اس کی اس کو، اس کی اس کو، آپس میں پیار محبت تھا ختم، لڑائیاں کو آگے آپ سیر دے بھائی۔ اور اسی طرح وہ دوسرا آدمی جو تھا جس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ انسان کے جسم پر پیشاب کے جہاں چھینٹے لگتے ہیں مرنے کے بعد قبر کے اندر اس جگہ پر دوزخ کی آگ لگائی جائے گی، عذاب دیا جائے گا۔ تو اس لیے جب ہم واش روم میں جائیں تو ہمارے جسموں پر کسی طرح بھی پیشاب کے چھینٹے نہیں پڑنے چاہیے۔ یا ایمرجنسی ہمیں کسی باہر راستے میں سفر میں ہیں، ہمیں واش روم آ جاتا ہے، سیر و تفریح کرنے کے لیے پہاڑی علاقے میں چلے گئے ہیں، ہر جگہ تو واش روم نہیں ہے، بھائی ٹھہر میں ادھر واش روم کر کے آیا، میں پیشاب کر کے آیا۔ تو جب ادھر بھی جانا ہے تو ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، اور دوسرے نمبر پر جب پیشاب ہمارے جسم سے جدا ہو، جس جگہ گرے اس جگہ گرنے کے بعد ہمارے جسم پہ چھینٹے نہ پڑیں۔ تو واش روم میں جاتے وقت یہ چند کام جو تھے جس کو حرام قرار دیا گیا، منع قرار دیا گیا۔